اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم سبق خدمت حلق میں جو مختصر سوالات ہیں اور مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے، اور ساتھ میں ہم بک پر خالی جگہ پر بھی کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ رف نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ مختصر اور مفصل سوالات کے جوابات رف نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، رف نوٹ بک نکالی، اسی طرح پیج پریپیئر کریں۔ نمبر شمار اسلامیات جماعت کا کام 16 رمضان 1441 ہجری۔ پھر فرسٹ لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں اسی طرح ہیڈنگ دے دیں سبق نمبر 16، پھر خدمت حلق اسی طرح لکھیں۔ پھر لائن چھوڑ کر ہیڈنگ دے دیں مختصر سوالات جوابات، یعنی سبق نمبر 16 میں جو مختصر سوالات جوابات ہیں وہ 3 ہیں۔ پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 1 لکھیں، خدمت حلق سے کیا مراد ہے؟ یہ مختصر سوال نمبر 1 ہے۔ تو مختصر سوال نمبر 1 کو رف نوٹ بک میں لکھنے کے بعد پھر اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر اس کا جواب لکھیں۔ جواب اس طرح ہے، خدمت حلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ مختصر سوال نمبر 1 کا آنسر اسٹوڈنٹس یہاں تک ہے۔ پھر لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 2 لکھیں، خدمت حلق کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مختصر سوال نمبر 2 ہے۔ تو اسٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر مختصر سوال نمبر 2 کا آنسر اس طرح لکھیں، خدمت حلق کے سلسلے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا کام نہ کر سکتا ہو تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی معذور ہو تو اسے سہارا دے سکتے ہیں، بیماروں اور بوڑھوں کو آرام پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اپنے فائدے کو دوسروں کے فائدے پر قربان کر دینا خدمت حلق کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک ہے۔ دوبارہ دیکھیں مختصر سوال نمبر 2 کی طرف، خدمت حلق کے سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ اس کا جواب اس طرح ہے، خدمت حلق کے سلسلے میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنا کام نہ کر سکتا ہو تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، کوئی معذور ہو تو اسے سہارا دے سکتے ہیں، بیماروں اور بوڑھوں کو آرام پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اپنے فائدے کو دوسروں کے فائدے پر قربان کر دینا خدمت حلق کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس مختصر سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد مختصر سوال نمبر 3 رف نوٹ بک میں نوٹ کر لیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، مختصر سوال نمبر 3 اس طرح ہے، کیا خدمت حلق میں مسلمان اور کافر یا انسان اور حیوان کا کوئی فرق ہے؟ تو یہ سوال نوٹ کرنے کے بعد اس کا جواب اس طرح لکھیں، خدمت حلق کے بارے میں اسلام نے مومن اور کافر کا بھی فرق نہیں کیا، بلکہ انسان اور جانور کا بھی فرق نہیں کیا۔ اس کا جواب اس طرح ہے، یعنی سوال میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا خدمت حلق میں مسلمان اور کافر یا انسان اور حیوان کا کوئی فرق نہیں؟ تو اس کا جواب اس طرح ہے، خدمت حلق کے بارے میں اسلام نے مومن اور کافر کا بھی فرق نہیں کیا، بلکہ انسان اور جانور کا بھی فرق نہیں کیا۔ یہ اسٹوڈنٹ مختصر سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کر مفصل سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ دے دیں، اسی طرح ہیڈنگ دے دیں، سوال لکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح خدمت حلق کیا کرتے تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اس کا جواب اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سوالی کو محروم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مثبت اور تعمیری ہوتے تھے۔ ایک بار ایک ضرورت مند نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روزگار پر لگا دیا تاکہ آئندہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی دینے کو کچھ نہ ہوتا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے قرض لے کر کسی کی ضرورت پوری فرما دیا کرتے تھے، یا پھر کسی دوسرے مسلمان سے فرما کر اس کی ضرورت پوری کرا دیتے تھے۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک ہے۔ دوبارہ دیکھیں اس کے آنسر کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سوالی کو محروم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مثبت اور تعمیری ہوتے تھے۔ ایک بار ایک ضرورت مند نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روزگار پر لگا دیا تاکہ آئندہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی دینے کو کچھ نہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے قرض لے کر کسی کی ضرورت پوری فرما دیا کرتے تھے، یا پھر کسی دوسری مسلمان سے فرما کر اس کی ضرورت پوری کرا دیتے تھے۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 1 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر لائن چھوڑ کر مفصل سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ دے دیں۔ مفصل سوال نمبر 2 اس طرح ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدمت خلق کے بارے میں کیا طرز عمل رہا؟ اس کا جواب اس طرح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت خلق میں پیچھے نہ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور لوگوں کو بکریوں کا دودھ دھو کر دے آتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک بار قحط پڑا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا غلہ دام و فروخت کرنے کے بجائے اللہ کی مخلوق میں مفت تقسیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو اپنا کھانا دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک ہے۔ جواب کی طرف دوبارہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت خلق میں پیچھے نہ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور لوگوں کو بکریوں کا دودھ دھو کر دے آتے تھے، یعنی بکریوں سے دودھ نکال کر اس کو دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک بار قحط پڑا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا غلہ مہنگے داموں فروخت کرنے کے بجائے اللہ کی مخلوق میں مفت تقسیم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے خود بھوکے رہ کر دوسروں کو اپنا کھانا دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد ڈبل فنیشنگ لائن ڈرا کریں اور اب بک کی طرف آ جائیں۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب کتاب کے صفحہ نمبر 92 پہ آ جائیں۔ ہم خالی جگہ پر کریں گے۔ فرسٹ نمبر کی طرف دیکھیں، اسلام نے خدمت خلق پر بڑا زور دیا ہے۔ فرسٹ نمبر میں زور لفظ لکھیں۔ سیکنڈ نمبر کی طرف دیکھیں، تمام لوگوں میں اچھا وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ سیکنڈ نمبر میں فائدہ لفظ لکھیں۔ تھرڈ نمبر کی طرف دیکھیں، اگر کوئی شخص اپنا کام نہ کر سکتا ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ تھرڈ نمبر میں مدد لفظ لکھیں۔ فورتھ نمبر کی طرف دیکھیں، اگر کوئی معذور ہو تو اسے سہارا دیا جائے۔ فورتھ نمبر میں سہارا لفظ لکھیں۔ 5 نمبر کی طرف دیکھیں، اپنے فائدے کو دوسروں کے فائدے پر قربان کر دینا خدمت خلق کی اعلیٰ مثال ہے۔ 5 نمبر میں اسٹوڈنٹس دوسروں لفظ لکھیں، یعنی فرسٹ نمبر میں زور لفظ لکھیں، سیکنڈ نمبر میں فائدہ، تھرڈ نمبر میں مدد، فورتھ نمبر میں سہارا، ففتھ نمبر میں دوسروں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ صفحہ نمبر 93 کی طرف آ جائیں۔ صفحہ نمبر 93 پہ ہم نیچے دی گئی کالم اسی طرح ملا کہ صحیح معنی واضح ہو۔ اچھا، فرسٹ نمبر دیکھیں، میں نے یہاں پر بھی 1 2 3 دی ہے۔ اب ہم 1 کو یہاں پر بھی میں نے اس کو نمبر دی ہے، کالم بی کو میں نے نمبر دی ہے کہ کالم اے میں جو 1 نمبر ہے وہ کالم بی میں 1 نمبر کے ساتھ ملائیں گے، یعنی جہاں پہ میں نے نمبرز لکھے ہیں۔
احسن احسن اس کا مطلب ہے تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر. دیکھیں ون کو میں نے ون کے ساتھ میں لایا ہے. ابش اس کا مطلب ہے پھیلاؤ، تو اس کو میں نے ٹو کے ساتھ میں لایا ہے. طعامو طعامو اس کا مطلب ہے کھانا کھلاؤ. خیر اچھا. من ینفع جو فائدہ پہنچائے، اس کے ساتھ احسن اللہ اللہ نے بھلائی کی. کما جیسا کہ ناس الناس ناس کا مطلب ہے لوگوں. سلامہ اس کا مطلب ہے سلامتی. طعامہ کھانا. یعنی دیکھیں فرسٹ نمبر کو میں نے یعنی ون نمبر کو یہاں پہ میں نے ون نمبر کے ساتھ میں لایا ہے. ٹو نمبر کو میں نے ٹو نمبر کے ساتھ میں لایا ہے. تھری نمبر کو یہاں پہ میں نے تھری نمبر کھانا کھلاؤ. یہ دیکھیں فورتھ نمبر کو میں نے فور کے ساتھ میں لایا ہے. فائیو نمبر کو میں نے فائیو کے ساتھ میں لایا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں یعنی یہ کالم ملائے اسی طرح کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا کام کافی ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق جو دوسرا سبق ہے اس کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے. تو آج کے لیے اسٹوڈنٹس اتنا کام کافی ہے.